الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی ہر موقع پر ہر جگہ پر کامیاب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہو گے، اگر تم مومن بن کے رہو گے تو ہر جگہ پر تم ہی کامیاب ہوگے. مکہ مکرمہ سے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز کیا تو ابتدائی اسلام میں بہت ہی کم لوگ تھے، بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو شروع میں قبول کیا، اور جن لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ان میں بھی 2-4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ انتہائی غریب تھے. اور ان میں غلاموں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جس میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت زنیرہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما کا خاندان تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ابتدائی اسلام میں ہی اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور پھر عظیمت کی داستانیں رکھی. 13 سال کی مسلسل تنوتاز کے بعد، مسلسل کوششوں کے بعد جب یہ قافلہ روانہ ہوا، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کیا اور پھر اس طرح مسلمانوں کی ایک مقبول تعداد بنی. جب اسلام کا نور چمکا تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام زنیرہ تھا اس نے اسلام کو قبول کیا. بوڑھی عورت تھی، وہ بنو مخزوم قبیلے کی لونڈی تھی. اس کے جو آقا تھے، اس کے جو مالک تھے کافر تھے، ان کو اس بات پہ غصہ آیا کرتا تھا کہ زنیرہ جو ہماری لونڈی ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا نام لیا کرتی تھی، حضور کو پکارا کرتی تھی، لیکن جو ان کا مالک تھا وہ کافر تھا، اس کو غصہ آیا کرتا تھا کہ یہ حضور کا نام لیا کرتی ہیں. وہ جب بھی حضرت زنیرہ حضور کا نام لیتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر پکارتی تھی، اس کے مالک کو غصہ آتا تھا، وہ کوڑے سے مارا کرتا تھا. اور جب کوڑے کی ضرب لگا کرتی تھی تو وہ حضرت زنیرہ کوڑے کی ضرب سے گر جاتی تھی، اور جب پھر دوبارہ اٹھتی تھی تو پھر یا رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھتی تھی. یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کی محبت تھی حضور سے. ایک روز یوں ہی وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پکار رہی تھی، نام لے رہی تھی کہ اس کے مالک نے سنا. اس کو بہت ہی شدید غصہ آیا، ہر وقت حضور کا نام لی جاتی ہے. اس کے مالک نے رسی لی، آپ کے گلے میں ڈالی اور اس کو دبایا، اتنا دبایا کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی. اب وہ جو کافر مالک کا آقا تھا وہ کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں کو لات اور عزا نے چھین لیا ہے، تم نے انہیں چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانا ہے، کسی اور کو رسول مانا ہے. انہوں نے بتوں نے، لات اور عزا نے، ان کے بتوں کا نام تھا، لات اور عزا نے تمہاری آنکھیں ہی چھین لی ہیں. تو حضرت زنیرہ کہنے لگی لات اور عزا تو پتھر ہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری عبادت کون کرتے ہیں، پتھر ہیں، انہوں نے میری آنکھیں کس طرح چھین لی. اب وہ جو کافر آقا تھا وہ کہنے لگا اچھا، جس رب کو تم رب مانتی ہو، جس خدا کو تم خدا مانتی ہو، اس خدا کو بلاؤ اور اسے کہو وہ تمہاری آنکھیں واپس کر دیں. جس نبی کو تم نبی مانتی ہو، جس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتی ہو، ان کو بلاؤ اور اسے کہو کہ میری آنکھیں واپس کر دیں. پھر حضرت زنیرہ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگی یا اللہ، دونوں آنکھیں کیا سب کچھ بھی چلے جاتا، کبھی تیری بارگاہ میں سوال نہ کرتی، لیکن اے میرے مالک یہاں تیرے محبوب کی عزت کا سوال آ گیا ہے، میرے مالک مجھے میری آنکھیں واپس کر دے. جب حضرت زنیرہ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کو آنکھیں واپس کر دی.
اور پھر بعد میں حضرت زنیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اس کے بعد آزاد کر دیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک حضرت عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت زنیرہ پر یا دیگر غلاموں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو کوڑے مارا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ اسلام قبول کر لیا ہے، ایمان کی شمع دل میں روشن ہو چکی ہے، آپ گلیوں میں پھرتے ہیں اور نعرے مارتے پھرتے ہیں۔ ایک روز یوں ہی گلیوں بازاروں میں پھر رہے تھے، نعرے مار رہے تھے کہ حضرت زنیرہ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ حضرت زنیرہ آپ کے سامنے نہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگے۔ تو حضرت زنیرہ کہنے لگی، عمر اس وقت تو بڑے کوڑے مارا کرتے تھے، بڑے ظلم کیا کرتے تھے، بڑے بہادر بنا کرتے تھے، بڑے کوڑے مارا کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم نعرے لگاتے پھرتے ہو اور مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے ہو، ایک وقت تھا مجھے کوڑے مارا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں تھا، آج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن آیا ہوں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضور سے عشق کرتا ہوں، اور حضور سے جو محبت کرتا ہے میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں آج تمہیں دیکھ کر رونے لگ گیا ہوں۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزر رہے تھے جس کا نام تہامہ تھا۔ اس علاقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور بڑا ہی زور و قطار رہے۔ آپ کے ساتھ ایک شخص موجود تھا، کہنے لگا، حضور آپ اتنے جری نوجوان ہیں، اتنے بہادر نوجوان ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ اور ہیں بھی تہامہ کی زمین۔ تہامہ کی زمین وہ تھی جہاں حضرت عمر کا بچپن گزرا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، تہامہ کی زمین ہے اور آپ یہاں رونے لگے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ایک وقت تھا، یہی تہامہ کی زمین تھی، میں چھوٹا تھا، میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ 5 اونٹ ہیں، ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو، لیکن میرے سے 5 اونٹ بھی ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک کو کرتا تھا سیدھا، دوسرا آگے پیچھے ہو جاتا تھا، دوسرے کو کرتا تھا، تیسرا آگے پیچھے ہو جاتا تھا، ایک لائن میں 5 اونٹ بھی کھڑے نہیں کر پاتا تھا۔ اور آپ فرمانے لگے کہ میرے والد نے، خطاب نے مجھے اتنا مارا، بہت ہی زیادہ مارا، اور کہنے لگے کہ ایک عرب کا بیٹا ہو کر تجھ سے ایک لائن میں 5 اونٹ بھی نہیں کھڑے ہو رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہہ کر مزید رونے لگے اور کہنے لگے کہ ایک وہ وقت تھا کہ 5 اونٹ بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی عطا کی ہے اور ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کا ہی تو صدقہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کا ہی تو صلہ ہے کہ ایک وقت تھا 5 اونٹ کھڑے نہیں تھا کر پاتا، آج 24 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہے۔ تب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے رشتے کو استوار کرتے ہیں، محبت کے رشتے کو قائم کرتے ہیں، تو پھر سبھی لوگ ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، سبھی لوگ ہم سے بھی پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ چاہے انسان ہو یا چاہے بے زبان ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں۔ ایک روز آپ جنگل سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آگے سے ایک شیر آ گیا۔ شیر نے جب انسانی بو پائی، سونگتا سونگتا پہنچ گیا، جب دیکھا کہ ایک انسان ہے، شیر بھاگ کر آپ کی طرف آنے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو بھاگتے ہوئے آئے دیکھا، لیکن آپ گھبرائے نہیں، سیدھا کھڑے رہے۔ جب شیر قریب آ گیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ او شیر، تم مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو وہ شیر وہیں پہ کھڑا ہو گیا، رک گیا۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ شیر وہیں پہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کو زبان عطا کی اور شیر کہنے لگا کہ اگر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تو پھر آج سے میں آپ کا بھی غلام ہوں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، حضور سے عشق کیا، حضور کی وفاداری لے آئے، حضور سے عشق کیا، تو پھر بے زبان بھی آپ سے محبت کرنے لگے، بے زبان بھی آپ کی بات کو ماننے لگے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن عزت دی تھی، اگر ہم اس عزت کے نشان سے وابستہ رہیں گے تو پھر بھی ہر جگہ معاشرے میں ہماری عزت رہے گی۔ اگر ہم اس عزت کے نشان سے وابستہ نہیں رہیں گے تو ہر جگہ ذلت ہی ہمارا مقدر بنے گی، پھر ہمیں کہیں پہ بھی کوئی عزت نہیں ملے گی۔ اور اقبال اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر ہم لوگ بھی تجھے دے دیں گے، قلم بھی تجھے دے دیں گے، جیسے جیسے تو کہتا رہے گا، جیسے جیسے تو چاہے گا ویسے ہی تیری تقدیر بنتی جائے گی۔ اس کے لیے شرط یہی ہے، حضور سے محبت کرے، حضور سے عشق کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت، حضور کا کامل عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔